السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب بدایہ و نہایہ کے مصنف کے حالات اور قوافی حیات۔ ان کا نام عربی کی شہرہ افاق تاریخی کتاب البدایہ و نہایہ جو 16 جلدوں پر مشتمل ہے، اس کے عالمی شہرت یافتہ محترم المقام مصنف کے نام کی تفصیل جو متعدد عربی کتابوں میں پائی جاتی ہے یہ ہے: امام حافظ الحاج مستند مؤرخ مفسر محدث صاحب علوم و فضائل عماد الدین ابو الفضاء اسماعیل بن عمر بن کثیر بن ضوء بن کثیر قرشی دمشقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ویسے مصنف موصوف اطراف و اکناف کے عالم کے علمی حلقوں میں عموماً ابن کثیر کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کی ولادت ابن کثیر کی ولادت بصرے کی قلمرو قریہ مجدل میں ہوئی۔ ان کے والد ماجد کا تعلق بصرے اور ان کی والدہ ماجدہ کا تعلق قریہ مجدل سے تھا۔ حسب و نسب: بزرگ عالم اور ماہر نصاب عرب شیخ مزی رحمۃ اللہ علیہ نے بلحاظ حسب و نسب اشراف عرب میں شمار کیا ہے اور اس وجہ سے انہیں اکثر و بیشتر عربی کتابوں میں قرشی لکھا گیا ہے، بلکہ خود انہوں نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں اپنے والد ماجد کے نام کے ساتھ قرشی لکھا ہے۔ جہاں تک ابن کثیر کی ولادت کا تعلق ہے، اکثر کتب سیر میں اسے 700 ہجری لکھا گیا ہے۔ نیز حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب میں کم و بیش کے اضافے کے ساتھ ان کا سال ولادت یہی بتایا ہے۔ 700 ہجری میں ان کے سال ولادت کا ایک اور ثبوت خود ان کی اس تحریر سے ملتا ہے جس میں انہوں نے اپنے والد کے حالات زندگی قلم بند کرتے ہوئے ان کا سال وفات 703 ہجری لکھا ہے۔ لیکن چونکہ عموماً کسی 3 سالہ بچے کا سنین تو ٹھیک یاد رکھنا ایک امر محال معلوم ہوتا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ ابن کثیر نے اپنے والد کا سال وفات اپنے اہل و خاندان یا پڑوسیوں سے سن کر تحریر کیا ہوگا، لہذا اس میں بھی حافظ ابن حجر کی طرح کسی قدر کم و بیش کا اضافہ کر لینا مناسب ہوگا۔ بہرحال اس سے اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ خود ابن کثیر کی ولادت کسی قدر کم و بیش 700 ہجری میں ہوئی ہوگی اور وہ اپنے والد کی وفات کے وقت قریباً 3 سال کے رہے ہوں گے۔ ابن کثیر کے والد ماجد الخطیب شہاب الدین ابو حفص عمر بن کثیر جو علماء فقہاء اور خطیبوں میں صف اول کے صاحب علم و فضل سمجھے جاتے، اپنے بیٹے حافظ ابن کثیر کے بقول قریباً 640 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر جیسا کہ زیر نظر کتاب کے مصنف نے اسی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے یعنی ان کے والد نے ابتدائی تعلیم اپنے ماموں کے پاس جن کا تعلق بنی عقبہ سے تھا جائے ولادت میں رہ کر حاصل کی، اور جملہ ابتدائی علوم کے علاوہ جو انہوں نے حفظ کر لیے تھے، عربی صرف و نحو اور علم لغات میں بھی کمال حاصل کیا تھا اور بہت سے قصائد و مراثی کہے تھے۔ ابن کثیر کے مطابق ان کے والد اپنی جائے ولادت بصرے کے شمالی حصے میں جو متبرک کہلاتا تھا لیکن عام لوگوں میں ببرک کے نام سے مشہور تھا، خدا جانے اس کا صحیح نام کیا تھا، کچھ عرصہ قیام کے بعد اس شہر کے مشرقی حصے میں بطور خطیب منتقل ہو گئے۔ ابن کثیر نے یہ باتیں نوادی اور شیخ تقی الدین کے حوالے سے لکھی ہیں جن کا وہ بہت احترام کرتے تھے، جیسا کہ علامہ ابن زلمکانی نے بیان کیا ہے۔ ابن کثیر مذکورہ حوالوں سے لکھتے ہیں کہ ان کے والد نے بصرے کے اس مشرقی حصے میں بطور خطیب 12 سال قیام کیا اور مطالعہ کتب کے علاوہ درس و تدریس میں بھی مصروف رہے، جس کے بعد وہ ابن کثیر کی والدہ ماجدہ کی جائے ولادت مجدل میں بطور خطیب منتقل ہو گئے اور وہاں ایک طویل مدت انہی مشاغل میں گزاری۔ اہل مجدل ان کے علم و فضل اور طرز خطابت کے علاوہ ان کی شیریں کلامی اور دیانت کے بڑے مداح تھے اور ان کا بہت احترام کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کسب حلال میں ہمیشہ متدین پایا تھا۔
ابن کثیر کی والدہ ماجدہ اور اس سے قبل ان کی مرحومہ ستیلی والدہ کے بطن سے کئی لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ ان کی مرحومہ ستیلی ماں والدہ کی اولاد میں سب سے بڑے اسماعیل تھے اور انہی کے نام پر ان کے والد نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے زیر نظر کتاب کے مصنف کا نام رکھا گیا۔ ابن کثیر کی حقیقی والدہ کے بطن سے انہی کے بقول ان کے بھائی عبدالوہاب، عبدالعزیز اور کئی لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اپنے حقیقی بھائیوں میں سب سے چھوٹے ابن کثیر تھے، جیسا کہ انہوں نے خود لکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔